الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا مرشدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میری ستی ہوئی قوم، بولو بولو ماشاءاللہ، تسی بولو گے تو برکتاں ہون گیا، اللہ دی رحمت تو وس رہی ہے، وقت رحمت وسن دا ہو گیا ہے، تو ذرا ستے ستے ہاتھ کھڑا کر لو ماشاءاللہ، جلدی 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 جلدی۔ میں بھی آنا میرا جوہری گرج ریاسی ہے، میرا ہیرا ہے، مولوی محمد الیاس جوہری دا نام ہے، میری جماعت دا ہیرا ہے ماشاءاللہ۔ یہ چن چن کے قاری عبدالحفیظ تہاڈی خدمت چ لیا ہے، تو میں نا بول کیوں نہیں رہے؟ اللہ مہربانی کرے، بلا ستے ستے پھر ہاتھ کھڑا کرو بھائی ماشاءاللہ، رونقاں ہی رونقاں۔ میں نا یاسین کیوں غصے ہوئی جاندہ ہے، اللہ خیر کرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو ویرو، پھر بولو ویرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى وعلى آله المجتبى هم الذين فازوا منهم بحظة الواسعة بحظة الواسعة والدرجات العلى ولعنة الله على من كذب وتولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائی میری یوتھ فورس دے جوان ماشاءاللہ اب پچھلی طرف کوئی بچیاں نے مجلس لائی ہوئی ہے تے بڑا مذاق تے ہنسی تے مسخری انہاں دی آواز لاؤڈ سپیکر دے اندر تک آ رہی ہے. ذرا انہاں نو اول تے کن اندر کہو کہ بندے دے پتر بن جاؤ. جے اللہ نے انہاں دے حصے بندے دا پتر بننا نہیں لکھیا ہویا تے پھر انہاں نو ذرا دوسرے طریقے نال سمجھا دیو. دوبارہ منو انہاں دی آواز نہیں آنی چاہیے. منو بڑی بری لگ رہی ہے جو ادھر قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور انہاں دی مذاق اور مسخری شروع ہے. جڑا نہیں سننا چاہتا ذرا انہوں کہو دور جا کر کے اپنی مجلس قائم کرے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ الغنی وانتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر آئے من پذیر. روز محشر عذر خائے من پذیر. گر حسابم راتو بینی ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ دی حمدیہ کلمے مناجات دی شکل اندر عرض کرنے دے بعد دو تین شعر پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور نعت دے اور انشاءاللہ گفتگو شروع ہوندی ہے. اللہ تہاڈی محبت اخلاص پیار نو منظور و مقبول فرمان. میں عربی زبان اندر ایک دو قصیدے کہے ہیں اور اسے قصیدے دے ابتدائی شعر جناب دی محبت اور پیار دی نظر کردہ ہاں. میں عرض کیتا ہے سید العالمین فی الکونین محمد صلی اللہ. آخر تک کہنا چاہیے سی تہنو صلی اللہ علیہ وسلم. سید العالمین فی الکونین محمد حبیبنا حبیب الہ العالمین محمد صلی اللہ. بولو بھائی بولو صلی اللہ. کان یشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتا بالقول والعمل دائما يتعبد. بالقول والعمل دائما يتعبد. هو عبد اللہ. ذرا غور فرمانا حضرت جاز صاحب ماشاءاللہ اور مولانا صاحب صاحب. هو عبد اللہ فی کل العباد منفرد
کمثل الیاقوت فی الاحجار متفرد صلی اللہ علیہ وسلم. بس دو تین اور شعر پڑھ دیا. الا یا ایھا المطیعون فی اطاعتہ، حضور کے اطاعت گزارو، فرما بردارو. آپ حضور کی اطاعت کا پیار لے کر کے آئے، حضور کی محبت لے کر کے. اللہ آپ کو حضور کا سچا اطاعت گزار بنائے. قاری عبدالحفیظ کہتا ہے الا یا ایھا المطیعون فی اطاعتہ سقی اللہ سقیا یسقی اللہ سقیا باردا من حوضہ متبرد. یسقی اللہ سقیا باردا من حوضہ متبرد. الآن ایھا المشتاقون بنعت النبی. سیرت شافی کوثر، اللہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت شافع محشر سننے والوں، الآن 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 ایھا المشتاقون بنعت النبی اہلا وسہلا مرحبا قاری لدیکم رحب. قاری عبدالحفیظ الآن ایھا المشتاقون بنعت النبی اہلا وسہلا مرحبا قاری لدیکم رحب. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ہاں، گفتگو اردو میں یا پنجابی میں؟ حمداں ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا عبد الرشید صاحب حجازی، حضرت مولانا ماشاءاللہ میرے محبوب قائد بہادر علی شیخ صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، جہاں تک جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، رات دو پہر ہے کہ جس پہر اندر اللہ آسمان دنیا تے آ کر کے اپنے بندیاں نو آواز دے کر کے فرما دے ہیں، ہے کوئی میرے کولو منگنے آلا میں انہوں دے دے ماں، ہے کوئی رزق منگنے آلا تے انہوں رزق دے دے ماں، ہے کوئی جہنم دی اگ تو آزادی چاہنے آلا تے دی گردن آزاد کر دے ماں. اے سارے کچھ منگن آلے اللہ تیری بارگاہ اندر تیرے بندے بیٹھے ہوئے نے، اللہ انہاں دی حاضری منظور و مقبول فرما. میرے پیغمبر نے ایک نسخہ دسیا، جاگ کر کے ذرا نسخہ سنو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے گناہ دی معافی دا ایک نسخہ فرمایا. فرمایا اغسلوا وجوہکم بعیونکم، اغسلوا وجوہکم بعیونکم، اغسلوا وجوہکم بعیونکم
اپنی اکھاں نال اپنے چہریاں نو تسی دھو لو، اللہ فرماندے نے تہاڈے گناہ میں معاف کر دیاں گا۔ آؤ قاری عبد الحفیظ انہی پچھلا پہر ہو گیا، وہ تو پچھلی رات پہ گئی ماشاءاللہ۔ اللہ کرے اے پچھلی رات اندر میرا تہاڈا اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان۔ مبارکباد دے مستحق اگرچہ گنجائش نہیں چھڈی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے، مگر پھر بھی مبارکباد دے مستحق میرے عبید حضرت مولانا بخادر علی شیخ صاحب سمیت تمام احباب، تمام رؤسائے قوم، تمام تجار قوم، تمام قائدین قوم، ماشاءاللہ جماعت اہل حدیث دا عظیم الشان جلسہ ہے، خدا دی رحمت نال کانفرنس ہے، اور ایک اللہ دی کوئی خصوصی رحمت ہے کہ ان دنوں دے اندر جتنیاں بھی کانفرنساں ہو رہی ہیں ایویں پھر یاد تازہ ہو رہی ہے جویں میرے علامہ شہید دے دور اندر ہویا کر دیا سن۔ ادوں بھی یار کسے نے میرے چمن نو نظر لا دیتی سی، ایک ضرور دعا کیتا کرو اللہ انی برداشت ہی نہیں رہی، اپنی رحمت نال اللہ میری قوم نو نظر بد تو محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ منو اس سال دے اندر جن میرے ویراں سمندری دے جماعت دے میرے مہربانہ دی ٹوٹ پئی ہے، اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمان، کروڑوں رحمتہ فرمان۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالحمید صاحب جو سابق اس جماعت انجمن دے امیر ہویا کردے سن، اور میرے محترم جنہاں نال 24 سال پہلے ایک محبوبانہ تعلق قائم ہویا حاجی جماعت علی صاحب، جنہاں نو محبت نال ہس کر کے دوروں کہنا پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ اے کاش اللہ اکبر محبت پیار ہونا دی جماعت واسطے اجے کنی ساری جماعت نو ضرورت سے اللہ جتھے میرا جماعت علی ستا ہے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اسی طرح حاجی بشیر احمد صاحب، اسی طرح جوان سال فردند بھائی محمود صاحب، اللہ اکبر محمد یوسف اور یوسفی صاحب، اور اسی طرح دیگر احباب جنہ دے نام اس وقت مینوں یاد نہ آ سکے، اللہ سب تے کروڑوں رحمتہ فرما۔ تے تسی بھی ویرو محبت پیار نال، پتہ نہیں آئندہ سال قاری عبدالحفیظ تو ساڈی نوکری واسطے حاضر ہو سکے گا یا نہ۔ تہانوں پتہ ہے میں کس دکھ اور المیے دے وچوں ان دنوں گزر رہا ہاں، اور ایک بین الاقوامی بدماش دے دتی ہوئی تکلیف میرے کلیجے تے ہے، مگر تسی اتنا قریب ہو کہ تجھے جی بھر کے دیکھ لوں، شاید کہ زندگی میں پھر یہ ذوق نظر نہ ہو، شاید کہ زندگی میں پھر یہ ذوق نظر نہ ہو۔ محبت پیار والےو، اللہ تہاڈی محبت پیار نو اپنی رضا رحمت واسطے منظور و مقبول فرمان۔ جو بات میں شروع کر رہا ہاں تھوڑی جی شروع ہوندیاں دیر لگے گی، مگر تہاڈی محبت اور پیار جے میرے شامل حال رہی تے اللہ دی رحمت آسمانہ تو ایویں برستی رہی تے انشاءاللہ وقت دیاں گھڑیاں بڑی اللہ دے عبادت اندر گزرنے والیاں ہیں۔ میرے محمد الرسول اللہ، ذرا آخر تک آواز دے کر کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور نال بولو۔ کوئی تے میری قوم تہانوں جگتاں دا بھی چسکا پہ گیا ہے، اے دے بغیر بھی تہانوں سواد نہیں آندا، نہیں تا میرے تہاڈی محبت گیا ہے، اے دے بغیر بھی تہانوں سواد نہیں آندا، نہیں تا میرے تہاڈی محبت دیاں کئی راتاں اندیاں گزریاں ہیں کہ آدانہ وچے ہو جایا کر دیاں تن، اور آج بھی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر تہاڈی محبت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ مینوں آدھے نے حضرت کی گل ہے، پہلے تسی دعاواں کردے سو، علماء دعاواں کردے سن، علماء دیاں دعاواں وچ پہلے بڑا اثر ہویا کردا سی، ہن کی بن گیا ہے؟ کی گل تہاڈیاں دعاواں چوں اثر کیوں اٹھ گیا ہے؟ تہانوں میں گل سناواں؟ جڑے آدھے نے سناؤ ذرا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ۔ او بلے تے قوم جاگ دی اللہ دی رحمت نال، میں کہ سانسو گئے۔ یہ نظم میں لکھی ہے پچھلے دنوں،
میں عرض کیتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اثر کیوں نہیں دعاؤں میں، لوگ پوچھتے ہیں اثر کیوں نہیں دعاؤں میں عرض کرتا ہوں فرق آ گیا ہے پارساؤں میں عرض کرتا ہوں فرق آ گیا ہے پارساؤں میں۔ سمجھ آ رہی ہے گل تھانوں؟ مرغ باد نما کی طرح پھر جاتے ہیں لوگ، مرغ باد نما کی طرح پھر جاتے ہیں لوگ، کیا فرق ہے لوٹوں اور ان ملاؤں میں، کیا فرق ہے لوٹوں اور ان ملاؤں میں، کیا فرق ہے لوٹوں اور ان ملاؤں میں، اتنی سستی تو لعنت بھی نہیں بکتی، اتنی سستی تو لعنت بھی نہیں بکتی، جتنے کم دام بٹے ملاؤں میں، جتنے کم دام بٹے ملاؤں میں۔ ہم قبر کی حد تک وفا کے عادی ہیں، ہم قبر کی حد تک وفا کے عادی ہیں، گرج گونجتی ہے علم کی فضاؤں میں، گرج گونجتی ہے علم کی فضاؤں میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور مولانا عبدالرشید حجازی تہاڈے کول ایک دعا کرا رہے سن، ادسن کر کے رکھیں گے پیا جام جمالو بی بی کا، ہو کے رکھے گا، ہویا بس ہویا، ہو کے رہے گا پیا جام جمالو بی بی کا، کر دیں گے جینا حرام جمالو بی بی کا انشاءاللہ۔ وقت انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال ویکھو تکا لاندے خدا دی رحمت نال، ذرا توجہ کرو تسی تے دعاواں کرنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جا رہے ہیں صحابہ نال، ایک بندہ اگو اونٹ یا اونٹنی تے آندا ہویا دکھالی دیتا، اور صحابہ والے اشارہ کر کے عرض کردا ہے من فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہا کیڑا سونا نا ہے میرے نبی دا، من فیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بندے اشارہ کر کے آدھنے آدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں۔ اے بندے نے ڈاچی بٹھانے دا انتظار نہیں کیتا، ڈاچی دی گردن والو اتر کر کے پیارے نبی دے ہتھاں وچ ہاتھ کر دیندا ہے، عرض کرتا ہے حضور بیعت کرو، کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا لو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کھڑیاں کھڑیاں ہی کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، کلمہ کو لو آگاہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے عقائد اسلام دیا باتاں سمجھایا، پھر عرض کرتا ہے محبوب میرے واسطے کی حکم ہے؟ حضرت فرما دینے تسی گھرے چلو، مسجد اندر چلو، تو کھاڑا ہوتے روٹی پانی تام قیام دا انتظام ہے، میں کچھ دن واسطے باہر جا رہا اور جلد میری واپسی ہو جائے گی۔ عرض کرتا نا محبوب پھر جس میٹھے میوے تو اللہ نے مینو آگاہی فرمائی ہے، مینو اجازت دیو میں اپنے گھر والے نو بھی جا کر کے اس میٹھے میوے کو لو آگاہ کرا، سبحان اللہ، میٹھے میوے کو لو آگاہ کرا، تے سارے قبیلے نو جناب کی خدمت دے اندر لے کر کے آوا، وہ سارے دے سارے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جان۔ میرے پیغمبر نے اس نو اجازت دیتی ہے، اس بندے نے پھر بھی ڈاچی اونٹنے نو بٹھانے دی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ
کے حضور دی طرف منہ کیتے سبحان اللہ، کیا وہ عجیب منظر ہوئے گا، کیا وہ عجیب سما ہوگا کہ سامنے میرے محبوب دا چہرہ ہوئے گا، سامنے میرے نبی دا چہرہ ہوئے گا، صحابہ دی جگمگ جگمگ جھلمل ہو رہی ہوئے گی، صحابہ میرے نبی دے درمیان حالہ بنے ہوئے، میرے نبی چند بنے ہوئے سبحان اللہ، صحابہ فدا بنے ہوئے، حضور سورج بنے ہوئے، واہ عجیب کیا دو پاشیاں مستنیر و مستفید کر رہی ہون گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والے ویدا میں ڈاچی تے سوار ہو کے پلہان دی اگلی طرح منہ کرنے دی بجائے پچھلی طرح منہ کر کے اپنی ڈاچی نو ٹورنا شروع کر دیندا ہے، اچانک ڈاچی نے ڈھیڑ کھا دے، صحابی نیچے گریا، گردا بس نظر آیا، حضرت فرما دینے صحابیوں دوڑ کر کے ویرو پتہ لو بندہ خلدہ نظر نہیں آیا، آ کر کے ویدنے تے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی نے نہلان کفنان دفنان دا حکم فرمایا، حضور جنازے نال چل رہے ہیں، میرے پیارے نبی دے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، صحابہ عرض کرتے نے حضور پیر اندر کوئی تکلیف آ گئی ہے، میرے نبی فرما دے نے تکلیف نہیں پیارے ہو، اے دے جنازے نال اللہ دے آسمانہ تو اتنے فرشتے اترے نے کہ محمد دا پیر زمین تے نہیں ٹکدا۔ اے ہے نو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سارے دے سارے مرحوم، سارے دے سارے مغفور، سارے دے سارے جنتی، سارے دے سارے نال اللہ دی رضا رحمت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ تبوک دا اعلان فرمایا۔ بس بات میں شروع ہون دو تھوڑی جی، انشاءاللہ میں چھڑیاں لا دیں گا قرآن دیا، تو ذرا توجہ کرو، اللہ برکت پاوے۔ غزوہ سریہ دو تاریخ دے لفظ نے میرے ویرو، اللہ جانے جاگ دے ہو سہیں گے ہو، جاگ دے ہو۔ غزوہ جدی جمع غزوات، سریہ جدی جمع سرایا، غزوہ غزوات ان جنگاں نو کہا جاندا ہے جنہاں اندر پیغمبر رحمت بنفس نفیس شریک ہوئے۔ کوئی سمجھ آندی ہے تو خانوں بھی آخر تاریخ پڑھی ہوئے گی، یہ 6ویں 7ویں جماعت والے بچے بھی جان دیں، جو غزوہ غزوات ان جنگاں نو کہا جاندا ہے جنہاں اندر پیغمبر رحمت بنفس نفیس شریک ہوئے، ایویں نا بھائی، جنہاں اندر حضور آپ تشریف لے گئے، انہاں نو کی کہندے نے ذرا بول کے دسو۔ غزوہ جمع کی دی غزوات، سریہ سرایا ان جنگاں نو کہا جاندا ہے جن دے اندر حضور آپ تشریف نہ لے جا سکے بلکہ اپنا قائم مقام کسی نو کر کے بھیجیا، تو انہاں نو کی کہا جاندا ہے ذرا بولو؟ سریہ یا سرایا۔ حضور جدوں موجود ہوندے سن صحابہ غزوات آکھدے سن، ایک تے معلوم ہویا ان جاہل پروفیسراں دی بھی اللہ تبارک و تعالی نے رہندی دنیا تک رد فرما دیتی کہ جڑے اپنے کانفرنساں دا نام غزوہ ہند رکھتے ہیں۔ غزوہ ہند کانفرنس رکھنے والے جاہلو سن لو، میرے نبی جدو موجود ہوندے سن صحابہ غزوات آکھدے سن، حضور جدو موجود نہیں ہوندے سن صحابہ سرایا آکھدے سن۔ 1,40,000 صحابہ دا اکو عقیدہ ہے، حضور جدو موجود سن جن جنگاں دے اندر تے صحابہ کرام غزوہ کہندے سن، حضور نہیں سن تے صحابہ سرایا کہندے سن۔ ایک تے عقیدے دی بات ہے سمجھ آئی کہ ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ دی ذات ہے، اللہ بغیر کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات سمجھ آئی کہ غزوے دے اندر کوئی ذلی بروجی شیخ چلی کوئی نبی نبوت دا دعوے دار امیدوار سر تے چھتر کھان واسطے شاید کوئی تیار ہو رہا ہوئے، اللہ اکبر اکبر تے او غزوہ ہندی تیاری کر کے تشریف لائے تے آکھے میں آ گیا سبحان اللہ، تے اے الگ گل ہے کہ بے وقوف دنیا دے بے وقوف کہن سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ او جویں نورانی نو کسے نے کہا سی کہ اے دا چہرہ حضور ورگا ہے، اے کہنا شروع کر دین تے بے وقوف جماعت کولو اے بھی کوئی دور نہیں ہے کہ اے بھی حضور ورگا ہی ہے، معاذ اللہ اے تے ہو سکتی ہے، وگرنہ غزوہ اور غزوات ان جنگاں نو کہا جاندا ہے جنہاں دے اندر حضور آپ تشریف لے جاندے سن۔
اگر کسی نو شک ہے تو علماء کو میری تردید کر سکتا ہے بھائی وہابیاں دی مجلس سے سنو بھائی تشریف رکھو سکون نال ہن سجے کھبے ویکھ کر کے ماشاءاللہ تے جڑا بندہ پونڈ نظر آوے نا تو خانو ذرا انہوں قابو کر کے رکھیو اللہ دی رحمت نال جان نہ دیو ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال ذرا تگڑے خو کر کے بیٹھو پچھلی رات دا سما ہے منو ایک مولوی کہن لگا کہ قرآن دی کوئی ایک آیت انج دی پڑھ جن دے اندر ایک ہوئے کہ اللہ دے پیغمبر حاضر ناظر نہیں میں کہا قرآن مجید دیا 114 سورتاں 6666 آیاتاں 540-44 رکوع 30 سپارے سب دے سب بیخو دس دینے کہ اللہ دے پیغمبر حاضر ناظر نہیں کہنے لگا قرآن اترے ایسے موجود ہے میں کیا قرآن نہیں ایسے موجود ہے اترے بے وقوع مولوی بامن نسل دے جاہل قرآن نہیں اس موضوع تے اتریا بلکہ قرآن نے فنڈ کیتی ہے ہر سورت دی بسم اللہ کو لو پہلے لکھا ہوئے گا هذه سورت المکیہ هذه سورت المدنیہ اے سورت اے آیاتاں اے رکوع میرے نبی تے مکہ یا مکہ دے نواح اندر اترے اے سورتاں اے آیاتاں میرے نبی تے مدینہ یا مدینہ دے نواح اندر اتریاں ونڈ پا دیتی پوری قرآن نے میرے نبی مکے دے اندر سن تو مدینے دے اندر نہیں سن مکے دے اندر سن مدینے دے اندر نہیں مدینہ یا مدینہ دے نواح اندر سن تو میرے پیغمبر مکہ یا مکہ دے نواح اندر نہیں پورے قرآن میں 1,40,000 نے ایکو عقیدہ سمجھایا ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ دی ذات ہے اللہ بغیر کوئی حاضر ناظر نہیں ہے اللہ اکبر ایک چھوٹی سی بات عقیدے دے بعد میرے نبی علیہ السلام دی آواز دے لبے کا صادق یا رسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال لکھان لگے درویش میاں غزوہ تبوک واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر عرض کر دینے میرا نبی 200 اونٹنیاں لدائیاں مال نال حضرت فرما دینے باجابات پھر عرض کی دیا 200 اونٹنیاں پھر حضرت فرمایا باجابات پھر عرض کی دیا 200 اونٹنیاں لدائیاں 600 دے بعد پھر عرض کی تا کہ 1000 اونٹنیاں سواری واسطے تازہ دم میرے محبوب اور قبول فرما لو حضرت فرما دینے واجابات حضرت عثمان گھر اندر گئے طلائی دینار نال چولی بھر کر کے سونے دیا گٹلیاں نال لے آئے عرض کرتے نے میرے محبوب اور سونے دیا گٹلیاں اپنے چندے دے اندر اور جمع فرما لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمان والے ویکھی جا رہے نے حضرت عثمان دیا گٹلیاں چولی اندر پائے ہوئے حضرت ان کر کے کھلا رہے نے آسمان والے دی آواز آ گئی اعلان فرما دیو ہر بندے دا حساب ہوئے گا مگر اللہ عثمان تو حساب نہیں لیں گے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر دا پورا ساسا لے کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینے ابو بکر گھر کی چھڑ کر کے آئے ہو حضرت ابو بکر عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی یا تخاڑا نام یا تہاڑے رب دا نام اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمانہ والے ویکھ دے رہ گئے حضرت ابو بکر صدیق دوسرے دن پھر رو رو کر کے بے حال ہو رہے نے سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں بابا کی گل اس طرح پریشان کیوں ہو اکھاں رو رو کر کے سرخ کیوں ہو گئیاں نے زمین تے کیوں لوٹ پوٹ ہو رہے ہو حضرت فرماندے نے بیٹا آج بھی میرے نبی چندے دا اعلان فرما رہے نے اے کاش ابو بکر کول کچھ ہوندا تے پیارے نبی دے چندے دے اندر جمع کراندا اللہ اکبر علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس اور جس کو صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے
آسمانہ نے آسمانہ تو آواز آئی ابو بکر جڑا خال بنائی بیٹھا ہے اپنے کپڑے بھی بیچ کر کے چندے دے اندر جمع کرا دیتا ہے سبحان اللہ سنو سنو میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق والے بے کے اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی نو جا کر کے کہو کہ سجن سجنا پیچھے سر دیندے آئے تھوڑی جتنی تکلیف آ جاوے آدھنے میں تے فلانے نال بڑیاں وفاواں کی دیاں مگر میرے نال اس وفا نہیں کی تھی ابو بکر نو پوچھو آ جڑا خال بنائی بیٹھا ہے ساڑھے نال راضی بھی ہے کہ نہیں میرے پیغمبر حضرت ابو بکر بلے وے دینے اور فرما دینے ابو بکر خدا تیرے نامے سلام آکھدا ہے حضرت ابو بکر ہاتھ بند کر کے عرض کر دینے آسمانہ والے اجے ابو بکر کو لو پوچھنا ابو بکر راضی بھی ہے کہ نہیں یا اللہ ابو بکر تیرے نال راضی ہی راضی ہے رضی اللہ عنہ ورسول ابو بکر خدا نال راضی خدا ابو بکر نال راضی سنو بھائی سنو بھائی سنو میرے خیال ہے یہ میرے یوتھ فورس دے جوانوں نو بھی توڑے نال کالا بننے دا کچھ اثر جہا ہو ضرور گیا ہے شاید انہاں دے ذہن وچ بھی وہ گندگی آ گئی ہے کہ نعرہ لانا بدعت ہے اور جو میں ایک جاہل قوم نے شروع کیتا ہے نعرہ نہ لانا کیوں تیرا حمل کرتا ہے نعرہ نہ لانا بے ایمان کسے تھان دیا کافرہ نعرہ لانا ساڑی اللہ دے فضل نال خدا دی رحمت نال روایت ہے اہل حدیث جماعت میں سعادت ہے اور نعرہ ساڑے درمیان اور باطل قوتاں دے درمیان تمیز ہے بیک کے نعرہ لاؤ کیڑا نہیں لاؤں انہوں کھڑا کر دیو محبت نال در لاؤ نعرہ اللہ دا نام بلند کرنا جنہوں چاہ ذرا چنگی طرح نیدہ چہرے دیکھ ٹوٹے نعرے نہ لاؤ اکو جا کر کے لاؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ بے سریاں داڑیاں مننے ضرور ویکھیا جے ہاں بالکل نہیں مینوں نہیں ہے جی گل آندی جڑا بندہ یوتھ فورس دے جوان مولانا بخادر علی سیف مولانا عبدالرشید صاحب خجادی اور دیگر علماء کرام اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت علامہ ساجد میر حضرت حافظ عبدالعلیم یزدانی مولانا محافظ محمد عبداللہ نعرہ تکبیر جاگ دے رہے ہو ماشاءاللہ کو منو نعرہ دا شوق نہیں صرف تخانو جگانے دا شوق ہے اور نالے نالے اس بات دا بھی کہ تسی کم از کم ایک ہے کہ تاثر قبول کر لے ہو غلط باتاں دا اس کر کے موقع دوتے جواب دینا ضروری ہے بندہ محبت پیار نال تشریف رکھو گل سمجھ نہ آوے تشریف لے جاؤ اس سلسلہ دعا تک انشاءاللہ جاری رہے گا ایک بار ذرا پھر محبت نال اللہ دا نام بلند کرو ماشاءاللہ جاگ دے رہنا میری قوم جاگ دے رہنا اللہ برکت فرماوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو منافق بے ایمان آئے کون آئے بولو منافق بے ایمان آئے نیندر نو پترا دور کر دے سونیا منافق آ کر کے آدھے نے صدقے تیرے نامے یا رسول اللہ یہ آدھے نے صدقے تیرے نامے یا رسول اللہ انظر خالنا یا رسول اللہ واسمع قالنا یا رسول اللہ مگر آنکھا تیرا ایک نہیں مننا یا رسول اللہ اللہ اکبر میرے نبی پوچھتے نے ہاں جی کی کہنا چاہتے ہو یاد نے اللہ دے پاک پیغمبر ساڑیاں 3 گزارشاں نے کتنیاں جلدی بولو 3 گزارشاں نے میرے محبوب فرما دے نے کہو کیا کہنا چاہتے ہو عرض کر دے نے حضور رمضان المبارک دا چند آج فیرے بھڑ کے نظر آنا لاکھے بس ایوے کل یا پرسوں رمضان مبارک دا چند نظر آ جائے گا سال پچھو ایک سیزن دا مخینہ دا عبادت دی سیزن دا حضور صدقے کر لینے دیو خیراتاں کر لینے دیو نمازاں پڑھ لینے دیو قرآن سن لینے دیو تراوی پڑھ لینے دیو اللہ دے پاک پیغمبر بس ایوے عید دیاں سیویاں کھا کے تہاڈے نال ٹر چلیں گے
کیوں بھائی؟ عبادت دا سیزن ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک دے روزے رکھ لینے دیو، یہ بات چنگی ہے یا نہیں ہے؟ ذرا پھر توجہ کر۔ دوسری عرض حضرت ہے کہ کھجوراں سال پتا ساڈا فضل ہے، اسی کھجوراں ایویں طرح درختاں دے تے پکا کر کے نیچے ڈھیر لگا کر کے منڈیاں دے اندر لے جانے آ، اے ہو ساڈی تجارت حضور، اے ہوئی ساڈا لین دین، اے ہو ساڈی درآمد برآمد، اے ہوئی ساڈی معیشت۔ اللہ دے پاک پیغمبر آدھے ہو، اے آدھے نے اللہ دے پاک پیغمبر ساڑیاں 3 گزارشاں نے، کتنیاں؟ جلدی بولو۔ 3 گزارشاں نے۔ میرے محبوب فرماتے نے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے نے حضور رمضان المبارک دا چن اج فیرے بھڑ کے نظر آنا لاکھ ہے، بس ایویں کل یا پرسوں رمضان مبارک دا چن نظر آ جائے گا۔ سال پچھو ایک سیزن دا مہینہ آندا ہے، عبادت دی سیزن دا۔ حضور صدقے کر لینے دیو، خیراتاں کر لینے دیو، نمازاں پڑھ لینے دیو، قرآن سن لینے دیو، تراویح پڑھ لینے دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر بس ایویں عید دیاں سیویاں کھا کے تہاڈے نال ٹر چلیں گے۔ کیوں بھائی؟ عبادت دا سیزن ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک دے روزے رکھ لینے دیو، یہ بات چنگی ہے یا نہیں ہے؟ ذرا پھر توجہ کر۔ دوسری عرض حضرت ہے کہ کھجوراں سال پتا ساڈا فضل ہے، اسی کھجوراں ایویں طرح درختاں دے تے پکا کر کے نیچے ڈھیر لگا کر کے منڈیاں دے اندر لے جانے آ، اے ہو ساڈی تجارت حضور، اے ہوئی ساڈا لین دین، اے ہو ساڈی درآمد برآمد، اے ہوئی ساڈی معیشت۔ اللہ دے پاک پیغمبر اگر کھجوراں دا فضل ساڈا تباہ ہو گیا، کٹھا نہ کر سکے، معیشت تے بوجھ پائے گا، تجارت نہ چل سکے گی، درآمد برآمد رک جائے گی، خزانہ تباہ ہو جائے گا، اللہ دے پاک نبی قحط پہ جائے گا، سانو کھجوراں دا فصل ایسے مہینے وچ کٹھیاں کر لینے دیو۔ کتنی باتاں ہو گئیاں؟ بولو جناب، کتنی باتاں ہو گئیاں؟ 2۔ تیسری گزارش، حضور ہاڑ دا مہینہ لگیا ہویا، ڈاڈا سخت مہینہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اگلے مہینے ساون دے اندر بارشاں پین لگ جان گیاں، موسم بدل جائے گا، ساڈا جہاد تو انکار نہیں۔ کتنی گلاں ہو گئیاں؟ کھجوراں پکیاں، گرمی ڈاڈھی، رمضان مبارک دا چن نظر آنا لا۔ میں ہن جناب کو پوچھنا، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دیاں 3 گلاں سنیاں، بھلا گلاں صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ صحیح گلاں بولو، گلاں صحیح۔ میرے سٹیج دے میرے علماء آکھن گلاں صحیح، تسی آکھو گلاں صحیح، میں آکھاں گلاں صحیح، مگر انہاں 3 صحیح گلاں نو اللہ دے پاک پیغمبر بھلا سن کر کے ناراض ہوئے کہ خوش ہوئے؟ کچھ بول دے ہو، کچھ نہیں بول دے، بول کر کے دسو، ناراض ہوئے کہ خوش ہوئے؟ پھر دیکھو میاں، ناراض ہوئے کہ کچھ تے بول دے نہیں، کچھ اگلے نو دیکھ کے کہ چلو جیڑی نیت میے دی اوہی ہوئی نیت صحیح، اور اپنے عقل نال بولو، اللہ دے پیغمبر ناراض ہوئے کہ خوش ہوئے؟ جڑے بندے آدھے نے اللہ دے پیغمبر ناراض ہوئے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہو ناراض ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری قوم میری گل سمجھ رہی ہے، اللہ دے فضل نال اللہ دے پیغمبر ناراض ہوئے، اللہ ناراض ہویا کہ خوش ہویا؟ بولو۔ فرشتے بلا صحابہ، آج تسی مسلمان ماشاءاللہ چوک سمندری دے اندر ساری رات کان پر سننا لائے، انہاں بے ایماناں تے ناراض بیٹھے ہو یا خوش بیٹھے ہو؟ ایک دم بولو، ایک دم بولو۔ تسی بھی ناراض، کیوں ناراض؟ اللہ دے پیغمبر کیوں ناراض؟ صحابہ کیوں ناراض؟ فرشتے کیوں ناراض؟ اللہ نے اس ناراضگی نو رہدی دنیا تک قرآن بنایا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ کیوں ناراض؟ اوے میرا کون کیوں ناراض؟ سن کر عبد الخفیزادہ اس کر کے ناراض
کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس سونے نبی دی ذات تعالی بنائی، او دی بات تعالی بنائی۔ میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر ناراض ہوئے، ذرا بولو اللہ دے پیغمبر، سارے بولو ناراض ہوئے، اور اس ناراضگی نو رہدی دنیا تک قرآن بنا چھڑیا۔ تسی نہیں تے نہ صحیح، اللہ اپنے نبی دی مدد کرے گا جویں اللہ پہلے مدد کر چکیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نال 32,000 صحابہ تیار ہوئے، ذرا زور نال بولے ہو کتنے؟ غزوہ تبوک دی صحیح تعداد کیا ہے؟ 32,000 صحابہ۔ ذرا زور نال گج کے کہو کتنے صحابہ؟ 32,000 صحابہ تیار ہوئے۔ حضرت نے فرمایا عثمان تو وزیرت وزارت خزانہ دا بوجھ سنبھالے گا، ساڑھے پیچھو رسد سامان نہیں کھٹن دے گا، تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ حضرت علی نو حضور نے فرمایا علی تیرے خط سما میں اقتدار رہے گا، سارا نظام مملکت تو سنبھالے گا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی نو حضرت نے فرمایا تو میرے مصلی تے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گا، میرے منبر تے کھڑے ہو کر کے خطبہ گزارے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آج صبح چلے گئے۔ حضرت علی فرماندے نے میں جس وقت ظہر دی نماز پڑھی تو جتے 32,000 صحابہ دی جماعت جگمگ جگمگ جھلمل جھلمل نماز پڑھنے والی ہوئے، ہوتے میں چند عورتاں تے چند بچے، کچھ بڑھڑے ایک دو کھندے یترے او صحابہ جنہ دا ذکر قرآن اندر آیا۔ ان دے سوار کوئی قابل ذکر حضرت علی عثمان بن عبداللہ بن مکتوم بغیر اور کوئی قابل ذکر بندہ نظر نہ آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا چکے۔ حضرت علی فرماندے نے دل بھر آیا، مسجد دی رونق ویکھ کر کے پھر بے رونقی ویکھ کر کے دل بھر آیا۔ حضرت علی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، اگوں منافق بے ایمان ٹکر گئے۔ ذرا بولے ہو کون ٹکر گئے؟ منافق۔ پھر بولو میاں، پھر بولو کون ملے؟ منافق۔ منافق کہنے لگے آہا جے اسی نہیں گئے تے گیا علی بھی نہیں۔ کیوں بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جے اسی نہیں گئے تے گیا علی بھی نہیں۔ تو خانو مینو ان الفاظاں دی اول تے سمجھ ہی نہیں پئی، جے سمجھ پئی تے ہویا کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے ان منافق بے ایمانہ دے منہ وچوں جاتے بکواس سنیا جے اسی نہیں گئے تے گیا علی بھی نہیں گئے۔ حضرت علی تے رومن لگ گئے تے اچھی اچھی رومن لگ گئے تے جلدی نال جا کر کے گھوڑے تے دین یا پلان کسیا ڈاچی دے اپنے ڈاچی یا اٹھیا گھوڑے نو حضور علیہ السلام دے پیچھے سواری نو دوڑانا شروع کر دیتا۔ شاہ دے بعد اگلی منزل تے جا کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مل گئے۔ حضور نے دیکھ کر کے فرمایا علی 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 نہ کیتا کرو، علی محبت نال کہو رضی اللہ تعالی، اور زور نال کہہ رضی اللہ تعالی، اور زور نال بولو جی رضی اللہ علی، علی بولو علی رضی اللہ علی جڑا بھنگیاں دا نہیں، علی جڑا چرسیاں دا نہیں، علی جڑا ہیروئن والیاں دا نہیں، علی جو شرابیاں دا نہیں، علی قرآن دا قاری علی، علی حج بیت اللہ دا حاجی علی، علی جو متے والیاں دا نہیں، علی جو تکیے والیاں دا نہیں، علی حج بیت اللہ دا حاجی علی، علی نمازی علی، علی مرد میدان دا غازی علی، علی قرآن دا قاری علی، علی میرا تیرا پیر علی، علی صحابہ دا پیر علی، علی محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی۔ پرسوں چوتھ والی اخبار دے اندر تسی سنیا ہوئے گا میری جماعت دے علماء حضرت مولانا حافظ عبد القادر صاحب روپڑی دامت برکاتہم، جناب رانا شفیق خان صاحب پتھروری، اس مولوی تے لعنت بھیجنے والے وقت موجود سن جڑا آکریاسی کے متا تو قرآن سے ثابت ہے
سمجھ آ رہی ہو؟ جاگو تسی بھی جاگو. اللہ اکبر. تفسیر منہج الصادقین اندر لکھیا صفحہ 365 پہلی تختیداد ہے من تمتع مرتن واحدہ درجتہ کدرجت الحسن. جس نے ایک دفعہ متع کیتا انہیں حسن دا مرتبہ پایا. من تمتع مرتین درجتہ کدرجت الحسین. جس نے 2 دفعہ متع کیتا انہیں حسین دا مرتبہ پایا. من تمتع ثلاث مرات درجتہ کدرجت علی. جس نے 3 دفعہ متع کیتا انہیں علی دا مرتبہ پایا. من تمتع 4 مرات درجتہ کدرجت. جس نے 4 دفعہ متع کیتا انہیں محمد رسول اللہ دا مرتبہ پایا. کیا خیال ہے تہاڈا جناب؟ کیا خیال ہے؟ اور میں نا کوئی بندہ ہوتے ان کہن والا نہیں سی. کیوں جناب ملنگ صاحب؟ کیوں جناب مولانا بالفضل اولانا صاحب؟ کیا تسی اپنی لڑکی کسی نو متے دین واسطے تیار ہو؟ جب کوئی کہنے والا کدی ان کرن واسطے تیار نہیں تے پھر میں تیرے خوجے بکواس نو کیویں ملا ذلیل من لواں کہ چکلے دے اندر بیٹھنے والیاں بے حیا عورتاں دا چہرہ میرے محمد رسول اللہ ورگا ہے. نہیں تو ہنو گل سمجھ دے اندر آ دی اجے نہیں میری قوم نو سمجھ آئی. یہ آدھا ہے جڑا 4 دفعہ متا کرے او محمد رسول اللہ دے مرتبے دا. میں کیویں من لواں کہ ہیرا منڈی دے اندر یا کسی اور بازار حسن جنوں کہندے نے بکواس کرن والے لوگ آنکھ دے خیر او دے اندر بیٹھنے والی بے حیا ملنگڑی نو میں کیویں من لواں کہ او دا چہرہ محمد رسول اللہ دا ہے. کیوں بھائی کوئی گل سمجھ تہانوں نہیں آندی میرا ویر؟ تو میرا علی متا والا نہیں، میرا علی تکیے والا نہیں، میرا علی قرآن دا قاری علی، میرا علی خج بیت اللہ دا حاجی علی، میرا علی نمازی علی، میرا علی مجاہد علی، میرا علی غازی علی، میرا علی 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 محبت نال قیدر رضی اللہ تعالی. ایک دفعہ حافظ آباد دے اندر حضرت شیخ میرا جلسہ تے ملنگا دی مجلس میں سنیا تے ملنگا آخریا مولوی دیکھیے ایک ہم ہیں کہ ہم نے بھنگ پی کر علی کو پہچان لیا اور ایک تو ہے کہ تو نے قرآن پڑھ کر علی کو نہیں پہچانا. رات مڑ میری واری میں کیا سنیا سی سویرے ملنگ کی آخدا سی ملنگا دا کہ ہم نے بھنگ پی کر علی کو پہچان لیا. میں کیا ایک آدمی 2 الو ویچدا پھردا سی کہن لگا بڑے الو دے 30 تے چھوٹے دے 60 روپیے. انہاں کیا چھوٹے دے 60 کیوں؟ اکھے الو بھی ہے نال الو دا پٹھا بھی ہے. او ایک اونج بھنگ دے نشے دے اندر تے دن نو تارے دسن تے ایک اونج صحابہ کرام دا گستاخ. او سنو میں علی نو پہچانیا قرآن پڑھ کر کے پہچانیا، میں حسنین نو پہچانیا قرآن پڑھ کر کے پہچانیا، میں فاطمہ الزہرا دا شان جانیا قرآن پڑھ کر کے جانیا، محمد الرسول اللہ دا فرمان پڑھ کر کے جانیا، میں علی دا شان منیا، میری جماعت نے علی دا شان منیا، اللہ دا قرآن پڑھ کر کے منیا، محمد الرسول اللہ دا فرمان پڑھ کر کے منیا ہے. اللہ اکبر. سن 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 ذرا محبت والیا. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. میرے پاک پیغمبر نے سلام نالمی حضرت علی نو دیکھ کر کے حضرت نے فرمایا علی 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 نہ کیتا کرو. علی کی گل ویر میں تے تینوں مسجد نبی اندر دما میں اقتدار تبال کر کے آیا تسی تے کیویں نظر آئے؟ حضرت علی رو کر کے عرض کردے نے ڈسکیاں سسکیاں ابریاں. حضرت فرماندے نے علی مت رو دسو تے سائی کی گل ہے؟ حضرت علی عرض کردے نے محبوب میں نہیں لینا مینوں منافقاں بے ایماناں نے اپنے جہا سمجھیا کہ علی نہیں گیا اسی نہیں گئے تے کیا علی بھی نہیں ہے. حضرت میں نہیں رہنا منافقاں نے مینوں اپنے جہا گردان لیا ہے. ایتھے جناب نو ایک مسئلہ عرض کرنا خلا جے سمجھ آوے تے ویر پیارے او سواب میرے پیغمبر نے فرمایا علی جے او نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے. حضرت صاحب سائیں گئے ہو اجازی صاحب کہ مدینے پہنچے ہوئے سو تسی تے مولوی مدینے ہی جلدی جا پہنچ دے ہو کہ قریب ہے اکھے کہ بڑیاں سرکار کہ مدینے
مسجد نبی وچ کتے داخل ہو رہے سن بجاندا آیا سبحان اللہ تے او بی بی بھی کدے اہل حدیثاں دی ماشاءاللہ سیانی بچی سی انہیں مولوی اور واسطے پکائیاں سیویاں تے گھیو تے کھنڈ ہیٹ تے سکیاں سیویاں اتے ویکھ کے بیر بیر تک کے کیوں کہ میں مت جاں میرے کان نہ گھیو دا ذرا نہ دے وچ میٹھے دا ذرا اسا کیا بجاندا آیا سن ذرا سن محبت والے سن انشاءاللہ بخارا لا دیاں گا ذرا توجہ کر تیری توجہ ضروری ہے برکت اللہ پاڑی ہاں بھائی میں عرض کر رہا میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے علی جے او نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے جے تو نہیں آیا تے میرے حکم نال نہیں آیا اللہ اکبر معلوم ہویا ثواب ہو بندا ہے جدوں تے مدینے والے دا حکم لگ جاوے اپنی مرضیوں بندہ نماز پڑھے اپنی مرضیوں تہجد پڑھے اپنی مرضیوں قرآن پڑھے اپنی مرضیوں روزے رکھے اپنی مرضیوں طواف کرے اپنی مرضیوں حج کرے اپنی مرضیوں کعبہ بناوے اپنی مرضیوں مسجد بناوے اپنی مرضیوں دیگا چڑھاوے اپنی مرضیوں زردے پکاوے اپنی مرضیوں کھیر فرنی پکاوے اپنی مرضیوں حلوہ پکاوے سب کچھ کرے مگر ادو تے مدینے والے دی مہر نہ ہوئے اسیاں نے اور رب کعبہ دی قسم عملہ دا ڈھیر آسماناں نو کیوں نہ چھوڑ لگ جاوے مگر ثواب نو بات ہو پہنچ دی جدوں تے مدینے والے سرکار دی مہر لگی ہوئی ثواب نو بات کیڑی پہنچ دی ہے جدوں تے مدینے والے دی مخر لگی ہوئی ہوئے حضرت نے کیا بات سمجھائی حضرت علی نو علی منافق نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آیا تو نہیں آیا تے میرے حکم نال نہیں آیا تو جہاد نہیں کرے گا مگر جہاد دا ثواب ملے گا کیوں ملے گا مدینے والے دی مہر لگ گئی ہے جہاد کرنے والا کرتا رہے نماز پڑھنے والا پڑھتا رہے کرے اپنی مرضی ثواب نہیں ملتا عمل نہ ہوئے مگر ہوئے مدینے والے دے حکم نال اللہ اکبر ثواب ملتا ہے تو لوگوں جان جاؤ ثواب دی کوئی نظریاتی فکر اہل حدیث دیندے ہیں کہ ثواب بات وہ بن دی ہے جدوں تے مدینے والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے اللہ اکبر حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے چند ویکھیا تے روزے رکھ لے میرے پیغمبر نو 9-10 بجے اللہ نے آسمانہ تو اطلاع فرمائی ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا میرے محبوب لوٹے وچ پانی لے کر کے اپنی اونٹنی تے کھڑے ہو کر کے انج لوٹا پانی منہ نوں لا لو اور فرماؤ صحابیو روزے کھول دیو کس وقت روزے کھول دیو ذرا بولو دن دے 10 بجے روزے کھول دیو سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں روزے کھول دیو صحابہ نے روزے کھول دیتے اللہ اکبر فرمایا روزے نہ رکھو روزے دا ثواب ملی جائے گا ادھر دیکھو عمل نہیں ہویا مگر ثواب ملے گا صحابہ روزے نہ رکھن مگر ثواب ملے گا عقیدہ بنا کر کے جا گول چوک سمندری دی کانفرنس نو یاد رکھی ثواب ہو بن دے جدوں تے مدینے والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے اللہ اکبر صحابہ رواں دوا سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا بلال ابو ہریرہ راشن بندی دا حکم فرما دیو راشن بندی شروع ہو گئی میرے نبی علیہ السلام دی طرفوں صحابہ واسطے اج راشن تقسیم ہویا 2 کھجوراں صبح تے 2 کھجوراں شام کتنیاں کھجوراں بھائی بولو کتنیاں تسیاں دیکھو کہ مولوی جی کڑائی بڑائی کھانے دے بعد 2 کھجوراں گوشت کھانے دے بعد 2 کھجوراں نہیں 2 ہی کھجوراں صبح تے 2 ہی شام کئی چیکی میکی والے بندے بھی بیٹھے کھون گیا دیں گے ایویں گل ہے میں اپنے علماء دی موجودگی دے اندر میرے فرد اہل حدیث دا ایک بچہ ذمہ دار میری بات دا
خدا دے فضل نال ذمہ داری ہے میری بات دی. اللہ اکبر. دو ہی کھجوراں صبح تے دو ہی شام. منو قسم ہے میرے رب دی. ان اندر صغار صحابہ کبار صحابہ, ان اندر عورتاں بھی مرد بھی, ان اندر بڑھے بھی جوان بھی, ان اندر مہاجر بھی انصار بھی, ان اندر متقدمین بھی متاخرین بھی, اولون بھی آخرون بھی. مگر قسم ہے رب دی ایک بندہ بھی اجدا نہیں ہے جنہیں کیا ہوئے کہ حضور جیوان گے کیویں, حضور زندہ کیویں رکھاں گے. انہوں زندگی نال انہوں مرنے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں اکے بات نال علاقہ اور تعلق ہے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی ہے, جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے. اللہ نے اس نبی دی ذات آلہ بنائی او دی بات آلہ بنائی. او ویریو میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں, او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے. اگلا دن اعلان ہویا, اگلا دن اعلان ہویا, دو والی گل بھی مک گئی. آج ایک صبح تے ایک شام. اگلا دن اعلان ہویا آج ایک ہی ملے گی. اللہ اکبر. کتنیاں کھجوروں؟ ایک کھجور ملے گی. قسم رب دی ایویں بات ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے کھجور منہ وچ پائی تے چوسنی شروع کر دیتی. کھجور مک گئی, گٹلی چوسنی شروع کر دیتی, گٹلی مک گئی. اللہ اکبر. گھاہ کھانے شروع کر دیتے. اللہ اللہ. پتے کھانے شروع کر دیتے. خاردار درختاں دے لونگ والے لونگ کھانے شروع کر دیتی. کنڈیاں والے درختاں دے منہ سج گیا لونگاں کھا کھا کر کے. گھا کھا دے پر نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا. لونگاں کھا دیا پر نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا. تو میں کہ خوجہ ایمان والے سارے زمانے دے مرغے کھا چھڑے, حلوے کھا چھڑے, کھیراں کھا چھڑیاں, پر نبی دی سنت نال وفا نہیں کیتی. او بد نصیبہ. جدو بھی سنت دیواری آئی مذاق تے مسکری اڑائی ہے. جدو بھی سنت دیواری آئی آدھے مول بھی خورا تو پوچھاں گا. جدو بھی سنت دیواری آئی پھر ان خدمت کر چھڑی. چلو کر لیا تاں کی تے نہ کیتا تاں کی, داڑھی رکھ لئی تاں کی تے نہ کیتا تاں کی. کدی داڑھی دا مذاق اڑاندا ہے, دین دی مسکری اڑاندا ہے. میرے ویرو یاد رکھی صحابہ اکو بات جان دے سن کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی ہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وضو فرما رہے نے, حضور وضو فرما رہے نے تے اس لوٹے دے اندر 2 گھٹ پانی بچ گیا. ذرا بولو بچو کتنے گھٹ پانی بھائی؟ پھر بولو میاں مسئلہ سمجھاواں ویرانو بات شروع ہوندی انشاءاللہ. کتنے گھٹ بھائی؟ 2 گھٹ پانی لوٹے دے اندر. حضرت ابو ہریرہ نو لوٹا دے دیو. جبریل عرض کر رہا ہے تو صحابہ دے اندر اعلان کر دیو, صحابیو تو خانو پانی ملے گا مگر کل ایس ویلے ملے گا. کدوں ملے گا؟ ہولی نہ بولو, قسم رب دیئے میں گل ہے. کدوں ملے گا؟ تے ابو ہریرہ نو کہہ دیو جدوں میں لوٹا منگا منو دے دیویں. مسئلہ پکا لو علاقے دے لوگوں میں مسئلہ عرض کر رہا ہاں. جدوں میں لوٹا منگا منو دے دیویں, جدوں میں لوٹا منگا منو دے دیویں. بس ایک گل یاد رکھنا, صحابہ نو فرما دیو پانی ختم, پانی تو خانو ملے گا مگر کل اس ویڑے ملے گا. اور صدقے میرے محمد صحابیوں اللہ بھی آسمانہ تو بے کر کے فرما رہے ہیں یحبہم ویحبونہو, یحبہم ویحبونہو. محبوبہ اے سچ ہے کہ شگرد تیرے نے مگر بندے تے میرے نے. سبحان اللہ. اے خوجہ پیار کائنات اندر اللہ نو کسے امت نال نہیں پیدا ہویا جو جا میرا محمد تیرے صحابہ نال خدا نے پیار کیتا ہے. پڑھو پوری تاریخ پڑھو, ایک صحابی بھی نظر نہیں آیا جڑا عرض کرے محبوب ستو پہلے مک گئے, چاول پہلے مک گئے, حضرت کھجوراں پہلے مک گئیاں, اللہ دے پیغمبر پانی خڑ مک گیا. کیا مروان واسطے لے آندا سی؟
آئے 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 ایک گلاں تیرے میرے واسطے ہاں جی ایک گلاں تیرے میرے واسطے ایک گلاں تیرے میرے واسطے سن بھائی سن یہ انشاءاللہ جواب پورا عرض ہوئے گا ایک گلاں تیرے میرے واسطے سبحان اللہ او صحابہ اکو گل جان دے سن کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دور نظر کے ہو صلی اللہ ہو صحابہ نے منہ لپیٹ لے گلاں چھڑ دی دیاں حضور دے بس چہرے والے ویکھ کے جین والے رات تے گزر گئی صبح خوئی ترے نے تڑپانا شروع کر دیتا شدت تے حدت تے حرارت تے گرمی نے صحابہ کرام نو بے تاب تے بے قرار کر دیتا انج خون لگ گیا او ویکھو نا ابو بکر گر گیا ہے او طلحہ گر گیا او زبیر گر گیا او سعد گر گیا او سعید گر گیا او درویش خالد گر گیا او درویش دا نہیں ہے میرے پاک نبی دا فاروق گر گیا ہے او جان لباتی آئی سیدہ عائشہ دی او در ویکھنا جبیر ابن مطعم نو کی ہو گیا ہے او در ویکھ سواری تڑپ گئی ہے او در ویکھ اونٹ ذبح ہو گیا او در ویکھ خچر مر گیا ہے او در ویکھنا گھوڑا مر گیا اللہ اکبر میرے پیغمبر آسمان والے منہ کر دینے آدھے نے اللہ میں زندگی دی کمائی لے کر کے آیا اللہ جے نہ وچوں کوئی ہلاک ہو گیا تے قیامت تک تیرا نام کسے نے نہیں لینا اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے محبوبہ انہاں وچوں سائے کوئی نہیں کھون لگا اللہ اکبر انہاں نوں تے سمندری والیاں دے سامنے نمونہ بنا دینا ہے اللہ تہاڈے کولوں اطاعت چاہندے نے فرما برداری چاہندے نے تے او منن والےو اللہ تہاڈے کولوں انج دی اطاعت تے فرما برداری چاہندے نے جویں دی صحابہ کرام نے اطاعت تے فرما برداری کر کے دکھائی یا اللہ رکھی بھائی جواب دینا ہے یا اللہ جینا کچھو کوئی بچے گا تے باقی جا کر کے سمندری والے انہوں اطلاع ملے گی یا اللہ کیویں بچن گے فرمایا میرے نبی سن لو لوگو سن لو میرا عقیدہ سن لو میرے نبی اللہ دے کون والا نون بعد اندر پورا ہوندہ ہے اللہ دا ارادہ پہلے پورا ہو جاتا ہے یا اللہ پھر بھی کیویں فرمایا میرے نبی ابو ہریرہ کو لو اور لوٹا منگاؤ کتنے گھٹ سی پانی دا بھائی کتنے گھٹ حضور نے کی فرمایا سی جدو میں منگا منو دے دیویں پکا لے جاؤ گھرے گل کم آئے گی جدو میں منگا نہیں بول دے جدو میں منگا تے مینو دے دیویں سبحان اللہ ابو ہریرہ بھی انہاں تڑپڑ والے وچ تڑپ رہا ہے بولی مولویا بولی تڑپ رہا ہے کہ نہیں تڑپ رہا ہن ابو ہریرہ ان کر دے کہ او دو گھٹ والا لوٹا لان دے منہ نوں میرے نبی پوچھ دے ابو ہریرہ او لوٹا کیتے حضرت ابو ہریرہ دے حضور چونکے چنانچے چیکے چونکے جی حضور حضرت میں قربان میں صدقے او دو گھٹتے لوٹا میں منہ لا لیا ہے جو جان بچانی فرض ہے حضرت تسی آکے جان بچانی فرض ہے اے خوجیاں بےہودہ گلاں تینوں آندیاں صحابہ نو نہیں آندیاں سن صحابہ چونکے چنانچے نہیں کر دے سن صحابہ جی حضور میں مر گیا میں کس گیا آویں جاویں میں رڑ گیا اے خوجیاں گلاں اے ویر تینوں آندیاں جاہلیت دیاں صحابہ اکو گل جان دے سن کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی ہے فرمایا ابو ہریرہ لوٹا لے کر کے آؤ حضرت ابو ہریرہ لوٹا لے کر کے آئے فرمایا جبریل خون کی ہوئے گا فرمایا کچھ بھی نہیں میرے محبوبہ بس دے اندر اپنی انگلیاں کر دیو ادھر ویکھو سمندری والے ہو ادھر ویکھو میرے ویر پیارے علماء دی جماعت میرے ویر ویکھن میرے پیغمبر نے این کر کے انگلیاں لوٹے دے اندر کی دیاں منو قسم ہے میرے نبی دیاں انگلیاں جھلار بن گئیاں اور نہر بن گئیاں ٹھنڈا میٹھا پانی وگی جا رہا ہے صحابہ دوڑو دوڑ پیون لگ گئے نہاون لگ گئے مشکاں بھرن
کرن لگ گئے، اٹھاں نو رجاون لگ گئے، گھوڑیاں نو پیاون لگ گئے، خچراں نو رجاون لگ گئے، مشکاں بھرن لگ گئے، 2 لوٹے بھر گئے، کپڑے دھو گئے، پہلی ڈڑ پہلی پانی دینے اون ٹھنڈے میٹھے پانی نے پہلی ڈڑ پانی پینی دی سجے دیتی ہے۔ میرے نبی نو عرض کر دے حضرت پانی دی لوڑ مک گئی ہے، سبحان اللہ، پانی دی ضرورت مک گئی ہے، حضرت جی میں فرماؤ میں کر لئیے۔ جبریل ہونے پانی بند کیویں ہوئے گا، ذرا کہنا سبحان اللہ، اونچی کہے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے سوٹا مارن 12 چشمے جاری ہو جان، کمال ہے، مگر ایڈا کمال نہیں ہے۔ سمندری والے کہن کے قاری عبدالحفیظ پھر ایڈا کمال کی ہے، اوے پہاڑاں وچوں تے چشمے جاری ہوندے آئے، کمال ہے، ضرور کمال، مگر ایڈا کمال نہیں ہے۔ ایڈا کمال کی ہے، میرا نبی لوٹے دے اندر انگلیاں کرے تے لوٹا چھلار بن جاوے، ایڈا کمال، مگر ایک کمال ملیا تے ملیا اطاعت دے سبب، آہا فرما برداری دے سبب، حضور دے آکھا مننے دے سبب، کہا لگنے دے سبب۔ آج بھی اگر میں تے تسی پیارے نبی دے فرما بردار تے اطاعت گزار ہو جائیے، اللہ دیاں رحمتاں ایویں بوئے کھول لین گیا، کسے مہنگائی دے خطو کسی طرح نال کسی وجہ دی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ پریشانیاں ادو تک نے جدو اللہ رسول دی مخالفت کو لو بات نہیں آؤ گے۔ ایسی میری تمخید ان گفتگو دی جو جناب دے سامنے میں عرض کرنی سی کہ سارا اعزاز ملیا تے ملیا اطاعت تے فرما برداری دے سبب۔ تھوڑی جی بات اور عرض کر دیکھا، انشاءاللہ دعا کرنے ہاں۔ میرے اللہ نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جے جناب دے سامنے اے عرض کر لگا نبی و صدیق، نبی و صدیق، تے تخاڑے اس وقت بیداری ظاہر کر رہی ہے کہ اے موضوع ذرا مشکل جے ہے تو تسی سمجھو گے نہیں۔ تھوڑی جیاں باتاں بیران دے سامنے شروع کرن لگا خان جو میرا موضوع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گج کے کہنا رضی اللہ، اپنے نبی نو رات دے اندھیرے دے اندر لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق غار ثور دے دخانے پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر میرے نبی نو موڑے تے اٹھا کر کے اللہ اکبر غار ثور دی چڑھائی چڑھ کر کے دخانے اتے جا کر کے میرے محبوب نو بٹھایا اور عرض کر دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غار دے اندر جا کر کے غار صاف کر کے کوئی بچھو کوئی لمزے کوئی چیزیں کھو جائے جڑی ذات تکلیف پہنچانے والی اللہ اکبر نہ ہوئے، او جانے کوئی ذات خندہ چیز ہوئے تے ابو بکر نو ایزا پہنچ جاوے، مگر محبوب تو کھاڑے واسطے غار صاف کر کے آوا۔ جے تو چخنا ہے نبی دی محبت دل اندر آوے، جے تو چخنا ہے دل والی غار اندر نبی دی محبت آوے، پہلے ابو بکر نو دل والی غار دے اندر آمن دے، پھر نبی دی محبت آئے گی۔ دل والی غار اندر ابو بکر جے نہیں آئے گا گندگی رہے گی، پلیدی رہے گی، اے صفائی ہوئے گی، ابو بکر دی محبت دے پیار نال صفائی ہوئے گی۔ دل والی غار اندر، دل والی غار اندر ابو بکر نو آن دے، پھر نبی دی محبت آئے گی۔ جے ابو بکر دی محبت نہیں آئے گی دل والی غار خالی رہے گی، نبی دی محبت نہیں آئے گی۔ پہلے ابو بکر گیا ہے غار صاف کی تھی ہے، اپنے محبوب نو اندر لے گیا ہے۔ حضرت سلمان منصور پوری لکھ دینے ابو بکر کی گود میں حضور یوں سج رہے تھے جیسے رحل پہ سپارہ سجتا ہے۔ ادھرو ابو جہل ملعون دیکھتا ہے کہ حضور تشریف لے گئے تے نال دے نو آکھدا ہے بھلا دسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا پتہ لگے گا تے کتوں لگے گا؟ وعدے نے جناب سانو کیڑا پتا ہے
وہ آدھا بے وقوفو او دا پتہ اگر لگے گا تے ابو بکر دے گھروں لگے گا. سبحان اللہ کہہ ذرا گج کے. میرے نبی دا پتہ ابو جہل جیسا ملعون کی آکھدا ہے، دشمن تے بے ضمیر پاپی کی آکھدا ہے محمد تے ابو بکر جدا نہیں نے. محمد دا پتہ چلے گا تے ابو بکر دے گھروں چلے گا. ابو جہل بھی مند ہے نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی ابو بکر کولو جدا نے، ابو بکر نبی کولو جدا نے. گنڈے تے بدماش لے کر کے ابو بکر دا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بے ایمان تے کافر نو یقین ہے کہ ابو بکر محمد کولو جدا نہیں ہے، محمد ابو بکر کولو جدا نہیں ہے. مگر منن والے نو اج تک یقین نہیں آیا. وہ آدن ابو بکر خور سے نبی ہور سے، نبی کولو ابو بکر جدا، ابو بکر کولو نبی جدا. کائنات دے بدترین کافر نو پتا ہے کہ ابو بکر اگر میں پتہ لگے گا محمد دا پتہ لگے گا ابو بکر دے گھروں لگے گا. ابو بکر محمد کولو جدا نے، محمد ابو بکر کولو جدا نے. نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق. جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. اگو اسماء بنت ابی بکر. کون؟ اسماء حضرت ابو بکر دی صاحبزادی، ابو بکر دی بیٹی. دیو جتے تک کاری فقیر دی آواز سن رہی ہو پتہ لگے گا محبت تے پیار دا. جے ایمان ایمان اوے ایمان اپنے نو بڑھاؤ گی جویں اسماء دا ایمان ہے. سبحان اللہ. دروازے تے ابو جہل بدماش غنڈے تے لچے نے دروازہ کھٹکھٹایا. اسماء باہر آئیاں، ابو بکر صدیق دی بیٹی باہر آئی. ابو جہل آدھے میں مسمک، تیرا نام؟ سیدہ دی انا اسماء بنت ابی بکر، میں اسماء خاں ابو بکر دی بیٹی خاں. کہنے لگا این ابو بکر، ابو بکر کتے ہیں؟ کہنے لگی لا اعلم، کوئی پتہ نہیں. کہنے لگا این محمد، محمد کتے ہے؟ آکھن لگی لا علم، کوئی پتہ نہیں. بی بی دا لا علم کہنا ابو جہل دا سناٹے دار تھپڑ سیدہ اسماء دے منہ تے ماریا. دیوار نال جا ٹکرائی، ڈنڈی والی رخسارے اندر کھپ گئی، متھا پھٹ گیا. وقت دیکھو خون تے شیر دل دی شیر دل بیٹی کھڑی ہو گئی. شیر دل باپ دی شیر دل بیٹی ابو جہل نو کہنے لگی غلط سمجھے ابو بکر دی بیٹی نو، اے جان دے دے گی پر محمد دا راز آؤٹ نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ابو جہل کہنے لگا ویکھیا جے اے ابو بکر دی لڑکی ہے، میں او مک اگر اٹھ دی گردن تے مار دیواں اٹھ کلا بازیاں کھا جاندا ہے. اینے کیا ہے میں نہیں دسنا تے نہیں دسے گی، میں دی چمڑی بھی ادھیڑ دیواں. اے لڑکی ابو بکر دی لڑکی ہے، او اپنے ایمان وچ پکا ہے، اے بھی اپنے ایمان وچ پکی ہے. کائنات دا بدترین کافر گواہی دے رہا ہے کہ ابو جہل جیسا، ابو بکر جیسا، ابو جہل جیسا میاں بدماش میں کوئی نہیں ہے. ابو بکر جیا کائنات اندر ایماندار اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لے کر کے چلے گئے اپنے نبی کو. حضرت ابو بکر صدیق غار اندر ابو جہل آ کر کے نال دے نو آکھ دے تھے تک دو اٹھائے. کتنے اٹھائے بولو؟ دو اٹھائے. انہاں دی لد دو جگہ تے پئی ہوئی. دو آدمی اترے، اگے جا کر کے ایک آدمی دا پیرا نظر نہیں آندا، دوجا بندہ کدھر گیا؟ آخدے نے جناب سانو کیڑا پتا ہے کدھر گیا. یاد آؤ بے وقوفو، جس وقت ابو بکر نے ویکھیا ہوئے گا کہ میرے نبی دے نازنین پیر، میرے نبی دے نازک پیر اس سفر دے متحمل نہیں ہیں،
انہیں اپنے نبی نو موڑیاں تے بٹھا لیا ہوئے گا. ادھر تے ویکھو پہلے ابو بکر دا پیر اس طرح رکھیندا ہے, ہن ٹکدا ہے تو دب کر کے ٹکدا ہے. ایدا مطلب ہے کہ ابو بکر موڑے تے موڑے نبوت, موڑے تے نبوت والا بار اٹھائی جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور نبی و صدیق, نبی و صدیق, نبی و صدیق. اللہ اکبر. غار اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کر کے بیٹھے ہوئے عرض کرتے نے محبوب اتنے سے دیکھو. اللہ اکبر. او ابو جہل ہے, او عتبہ ہے, او شیبہ, او فلانا بھائیمان, او فلانا کافر ہے. حضرت آدھے نے ما ظنو کا یا ابا بکر بیس نہیں اللہ ثالثہما. ما ظنو کا یا ابا بکر بیس نہیں اللہ ثالثہما. ابو بکر تیرا ان دو دے متعلق کی خیال جنہاں وچ تیسرا رب ہوئے, ماشاءاللہ, جنہاں وچ تیسرا رب ہوئے. ما ظنو کا یا ابا بکر. اللہ نے جواب اندر اپنے نبی دی دل دی تسلی واسطے اللہ نے غار اندر ڈائریکٹ کال اتاری. اللہ اکبر. جبریل دے پراں دی پرپراہٹ سنائی گئی, جبریل دے پراں دی پرپراہٹ سنائی گئی. او غار سور تیرے تے سلام, تیرے اندر میرے پاک محمد رسول اللہ آرام فرما خیر, تیرے اندر حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما خیر. فرمایا اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین. نبی و صدیق, اللہ اکبر. نبی و صدیق ثانی اثنین اذ ہما, نبی و صدیق ہما, نبی و صدیق اذ یقول لصاحبہ. اللہ اکبر. نبی و صدیق ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما اذ یقول لصاحبہ. نبی و صدیق لا تحزن. نبی و صدیق ان اللہ معنا. اللہ اکبر. ان اللہ معنا, ان اللہ معنا. اے نہیں فرمایا ان اللہ میں یا بما کا. ابو بکر میرے نال بھی خدا تے تیرے نال بھی خدا. نہ فرمایا ان اللہ معنا. جویں خدا دی معیت نبی دی نبوت نال ہے اوویں خدا دی معیت ابو بکر تیری صداقت نال ہے. نبی و صدیق ان اللہ معنا, ان اللہ معنا. انہا جملہ اسمیت داخل ہوئے فائدہ استمرار دا یعنی ہمیشگی دا. ذرا قرآن ملاحظہ کرو. فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید ان ربک فعال لما یرید. اللہ اکبر. جویں میاں ان جملہ اسمیت داخل ہو کے فائدہ استمرار دا. فرمایا ان اللہ معنا. ابو بکر آج دی گل نہیں, کل دی گل نہیں, پرسوں دی گل نہیں. آج غار اندر نبی و صدیق, غار دے باخر نبی و صدیق, کل مدینے اندر نبی و صدیق, جنگ اندر نبی و صدیق, غزوات اندر نبی و صدیق, نماز اندر نبی و صدیق. اللہ اکبر. حج اندر نبی و صدیق, عمرہ اندر نبی و صدیق. جتے تک خدا دی خدائی اوتے تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ, جتے مصطفیٰ دی مصطفیٰ اوتے صدیق تیری اولیائی نبی و صدیق. اللہ اکبر. نبی و صدیق, نبی و صدیق. پھر سن نبی و صدیق
اللہ اکبر. ان اللہ معنا، معیت کسی شرط نال مشروط ہویا کرتی ہے. ان اللہ لمع المتقین، ان اللہ لمع المحسنین. اتقاء نال شرط معیتی، اتقاء شرط ہے، اتقاء ہوئے گا معیت ہوئے گی. محسنین ہون کے معیت ہوئے گی، محسنین نہیں ہون کے معیت نہیں آئے گی، متقین نہیں ہون کے معیت نہیں آئے گی. فرمایا ان اللہ معنا، جویں خدا دی معیت بغیر کسی شرط دے نبی دی نبوت نال، ایویں بغیر کسی شرط دے صدیق دی صداقت نال، نبی الصدیق، نبی الصدیق، نبی الصدیق. ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، محبت نال بولو رضی اللہ تعالی، اور زور نال بولو رضی اللہ تعالی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر نال باخر جا رہے نے. حضرت ابو بکر نو حضور فرماندے نے ابو بکر تریخ لگی ہے یار. حضرت عرض کردے نے محبوب ترے تے منو بھی ڈاڈی لگی کھوئی ہے. میرے نبی فرماندے نے او ایک خیمہ جہا نظر آ رہا ہے، اے اندر کوئی یقیناً کوئی عورت مرد ہوئے گا. جا جا کر کے گئے کہ سانو پیاس لگی کھوئی ہے. سبحان اللہ. جتے نبی نو پیاس ہوتے ابو بکر نو پیاس. نبی پیاسا، ابو بکر پیاسا، نبی و صدیق. حضرت ابو بکر صدیق ویدے نے خیمے دے اندر ایک بوڑھی جے بی بی بیٹھی ہوئی، ام معبد بیٹھی ہوئی. حضرت جا کر کے آدھے نے بی بی اسی دو بندے سانو پیاس لگی ہوئی ہے، سانو پانی پلا. اے آدھی ہے سبحان اللہ، تو آٹے جے پرونے تے آج تک ویکھے نہیں نے. اللہ اکبر. تیرا کاری یاد ہے وے جی آئے پروہنیوں کے ڈے سونے او لگ دے آنو تے شانو ٹر دے کے ڈے او پھب دے. وے جی آئے پروہنیوں کے ڈے سونے او لگ دے آنو تے شانو کے ڈے ٹر دے او پھب دے. سبحان اللہ. حضرت آدھے نے ابو بکر صدیق آدھے نے بی بی ترہ لگی کھوئیے پانی پلا. سبحان اللہ. پانی پلا. اللہ اکبر. بہت دیر ہوئی بھائی. میرا تو ارادہ ہے سی کہ اج آخر رکا دے گی خرید خط لکھے جلسے دی اجازت دا وقت کافی دیر دا ختم ہو چکیا ہے. میرے ویرا نے مینوں پہلے نہ دسیا، نہیں تو میں جلد ہی بات اپنی ختم کر دیندا. ایک رکے دا سوالاں دا جواب اور دعا. ہن دعا دے بغیر کوئی نہیں جائے گا. تو جڑا جانا چاہے نظر رکھیا جے جتی لے کے کسی دی نہ جاوے، جتی اپنی لے کے جاوے. رکا لکھن والے نے اگرچہ اپنا نام نیچے نہیں لکھیا مگر منو اس نسل دی چنگی طرح پہچان ہو گئی ہے. رکا لکھن والے دی منو پہچان بڑی ہو گئی ہے. یہ لکھتے نے جناب قاری صاحب السلام علیکم. شکر مہربانی. سلام میرے تے لکھیا نے بھائی، اللہ تعالیٰ مہربانی نہ. فرمایا عرض ہے کہ میں نے اس سے ایک چیز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں مگر آپ میری تسلی کر دیں. ویڈیو فلم بنانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مفصل جواب دیں. شکریہ. اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو خدا کی قسم آخرت کے روز بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ قاری صاحب آپ کے سامنے یہ کام ہوا، آپ نے کیوں نہ روکا؟ اگر قرآن میں جائز ہے تو دلائل دیں. سبحان اللہ. بھائی نہیں چلتی رکھے گی جی، بند کیوں ہوئے گی؟ بھائی ویر پیارے ہو، حج بیت اللہ والا منظر حج دا تسی کدے ٹیلی ویژن تے ویکھیا بھائی؟ بولو. تسی جو ویکھ دے ہو تانوں ویکھنے دا ثواب ہوندا یا گناہ؟ بولو. حج بیت اللہ دا منظر، لبیک اللہم لبیک، کعبے دا طواف، حجر اسود دے بوسے، صفا مروہ دی خادری، مقام ابراہیم تے نفل، صفا مروہ سعی، یہ سارا عرفات، مینا، مزدلفہ، قربانیاں، یہ سارے مناظر ویکھ کے دعاواں کر کے بلا تانوں گناہ ہوندا ہے کہ ثواب ہوندا ہے؟ جڑے نہیں بول دے رب کرے انہاں دی جب سڑے. ذرا بول کے دسو. پھر بولو. ثواب ہوندا ہے. تے اے ثواب سارا اے ویڈیو فلم دی شکل اندر ہوندا ہے. جناب نو پتہ ہے اس بات دا. اور اے منظر جہازاں دے ذریعے سعودیہ حکومت
اور او تو براہ راست اگر کاسٹ کرتے ہیں تو بھی مووی دے ذریعے فلم دے ذریعے ہی ایک کاسٹ کیتا جاندہ ہے۔ میرا ویر اگر حج دی فلم بنا کر کے سعودیہ حکومت پیش کرے تے او دا ویکھنا ثواب ہے تو قاری عبدالحفیظ دی تقریر دا ویکھنا بھی ثواب ہے۔ دوسری بات، ٹھہرو جی ٹھہرو، جی ہاں حضرت ضرور انشاءاللہ نوکر۔ دوسری بات سنو جی، کعبۃ اللہ دے اندر قرآن مجید لیلۃ القدر والی رات اور پہلیاں راتاں دی مووی فلم بنتی ہے۔ قرآن مجید قاری ساری رات پڑھتے نے، انہاں دیاں تراویحاں، انہاں دی تہجد مووی فلم دی شکل اندر حکومت سعودیہ اللہ اس حکومت نو کروڑوں کروڑ برکتاں عطا فرماوے، جناب فخر دی اللہ زندگی دراز فرماوے، حکومت سعودیہ نو اللہ برکتاں عطا فرماوے، مکے مدینے دی اللہ عزت آبرو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھئی ان راتاں دیاں تراویحاں دے مناظر ریڈیو ٹیلی ویژن تے سنن والے ہو، ٹیلی ویژن تے تسی ویکھ دیکھو کہ عرب لوگ قرآن مجید حرم شریف، حرم مکہ، حرم مدینہ دے اندر پڑھ رہے ہوندے نے، انہاں دی نماز دعا سارا کچھ مناظر مووی فلم بندی ہے۔ کیوں بھئی ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ بولو جائز۔ میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ نے جو انہی رونقاں آنجڑیاں رونقاں ہن ماشاءاللہ میں پھر عرض کر رہا سا اللہ نظر بد تو محفوظ فرمائی، انہی رونقاں دے مناظر اج علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی ویڈیو دی شکلاں دے اندر تقاریر تہاڈے سامنے موجود ہے۔ دراصل ایک سائنس دا ایک کیمیائی انداز ہے، نہ یہ تصویر ہے نہ فوٹو دے زمرے دے اندر ہے، بس ایک پرتوخ ہے سائنس دا شکل دے اندر، مووی شکل دے اندر، جو بدل کر کے فلم دی شکل اختیار کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے ویڈیو دے کیسٹ گھران دے اندر، تقاریران دے اندر، وعداں دے تسی سنان دے ہو، حبیب الرحمان دے، مولانا محمد حسین شیخوپوری دے، عبداللہ نثار صاحب دے، قاری عبدالحفیظ دے یا دیگر علماء دے، ایمان نال دسو بھائی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز دا فتوہ موجود ہے جو اس وقت پوری جماعت امہ دے مفتی ہے، انہوں دا فتوہ ہے کہ یہودیت، صہیونیت، نصرانیت دا مقابلہ کرن واسطے ضروری ہے کہ او لوگ اگر یہودیت پھیلان واسطے، صہیونیت، نصرانیت، ہندوئیت پھیلان واسطے اگر او لوگ اپنی کیسٹاں گھر گھر بے حیائی دیاں پہنچان دینے تو تسی قرآن و حدیث سے مبنی وعد، ارشادات اور نیکی دی بات پھیلان واسطے گھر گھر دے اندر مووی پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تاکہ قرآن دی تعلیم عام ہوئے، محمد رسول اللہ دے فرمان دی تعلیم عام ہوئے۔ بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے دعا کرنی ہے، کھڑیاں کسے نے نہیں کھونا۔ آج تو تیاری کر لو، آج تو تیاری کر لو، ماموں کانجن کانفرنس دی ماشاءاللہ اللہ پاک برکتاں دے۔ جی یہ شیخ محمد عمران صاحب گجرا والے، ان کے والد بیمار ہیں، صحت کاملہ عاجلہ کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حکیم مختار احمد صاحب نئی سمندری والے بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی درخواست ہے۔ آپ دعا کریں گے ماشاءاللہ، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی بارگاہ میں، بیٹھ جاؤ، جہاں کئی جگہ ملتی ہے بس اب بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں جائے گا۔ جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے لیے، حصول کے لیے، دعا کے لیے ذرا بیٹھ جاؤ، اور جو آپ جانا چاہے مجبور نہیں کسی کو کرنا، اور دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد، ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے،
یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سا کوئی گناہگار نہیں ہے اللہ، تو سا کوئی بخشن خوار نہیں ہے اللہ، تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ۔ پچھلی رات کا سماخ ہے یا اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہماری سختیاں اللہ دور فرما دے، ہماری پریشانیاں رفع فرما دے، ہماری دعائیں یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ، ہر حال ہم پہ رحم فرما یا اللہ، مہنگائی کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، نجات عطا فرما یا اللہ، عورت کی حکمرانی سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ، اس بے نظیر بے نصیب کی حکومت سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ، کو مرد حکمران کتاب و سنت کا تابع بفرمان اللہ عطا فرما یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارا رونا اللہ قبول فرما یا اللہ، منافقت کی زندگی سے محفوظ فرما یا اللہ، صدیقوں شہیدوں والی پاکیزہ زندگی عطا فرما یا اللہ، مرے تو تیرے نام پر مرے، جیے تو تیرے نام پر جیے یا اللہ یا اللہ، موت شہادت کی مانگتے ہیں اللہ، ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں بے چین اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ، مجاہدین کشمیر کی مدد فرما، بلاد الہند کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوسنیا کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، چچینیا کے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں مسلمان بے چین اللہ انہیں چین نصیب فرما، ہماری دعائیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ، راضی ہو اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ 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 اللہ اللہ، ہمیں تو اگر معاف کر دے گا اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا اللہ، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہماری گردن جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے یا اللہ، تو نے ایک درجہ پیار کا ماں کو دیا، کسی کی ماں اپنے بچے کو دکھ میں برداشت نہیں کرتے یا اللہ، تو ہمیں کس طرح جہنم جاتے ہوئے برداشت کرے گا اللہ، ہماری گردن جہنم کی آگ سے آزاد فرما یا اللہ، جو بیمار ہے یا اللہ، تا حد نگاہ تیرے بندے ہی بندے نظر آئے یا اللہ، جو ان میں بیمار ہے پچھلی رات ہوئے تیرے آسمانوں کی طرف ہاتھ باندھے ہوئے کہتے اللہ تیری قسم ہے تیرا دروازہ چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جاتے، اے غیرت والے بادشاہ، اے غیور بادشاہ، یہ ہاتھ پھیلتے ہیں تو تیرے دروازے پہ پھیلتے، قسم ہے تیری غیرت کی، یہ ہاتھ ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر سکتے ہیں مگر تیرے بغیر اور کسی کے آگے نہیں پھیل سکتے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما، کوئی کسی کا بندہ، کوئی کسی کا بندہ، کوئی کسی کا غلام، کوئی کسی کا غلام اللہ، یہ صرف تیرے غلام اللہ، یہ صرف تیرے بندے، ان کا دروازہ صرف تیرا دروازہ یا اللہ، ان کی چوکھٹ صرف تیری چوکھٹ یا اللہ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما، بے اولادوں کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، میرے عبداللہ یزدانی کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، جو بھی میری بیٹیاں بیٹے دعا کے خاصگار یا اللہ طلبگار تیری بارگاہ میں اولاد کے اللہ، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما، ہماری صدائیں اللہ قبول فرما، التجائیں اللہ قبول فرما یا اللہ، میرے بخادر علی صاحب کی خیر یا اللہ، میرے عبداللہ یزدانی کی خیر اللہ، میرے ساجد میر کی خیر یا اللہ، یوتھ فورس کے جوانوں کی خیر یا اللہ، اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کر کے تمام انتظام فرما کے محبت فرما کر کے قدم سخن دل میں شرکت فرما کر کے دور دراز سے تیرے بندے ٹرالیاں بھر بھر کر کے یا اللہ، پیدل چل چل کر کے سائیکلوں پہ چل چل کر کے یا اللہ، بیٹھے بیٹھے تہجد کا وقت ہو گیا، اب وہ بھی گزرنے والا ہے اللہ، آذان ہونے والی ہو گئی صبح کی، ابھی تک تیرے بندے تھکے نہیں ہے اللہ، تو سب کی حاضری قبول فرما، سب کا رونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی محبت اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ، ہم سب کی دعائیں قبول فرما یا اللہ، جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند فرما، مولانا عبدالحمید شیخ الحدیث کے اللہ درجے بلند فرما یا اللہ، میرے بھائی جماعت علی صاحب کے اللہ درجے بلند فرما، میاں جماعت علی حاجی جماعت علی کے اللہ درجے بلند فرما یا اللہ، میرے محمود کے درجے بلند فرما یا اللہ،
اپنی رضا رحمت عطا فرما، یا اللہ میاں بشیر احمد کے درجے بلند فرما، یا اللہ میاں یوسف کے درجے بلند فرما، اللہ جو فوت ہو گئے اس کانفرنس کی رون کے بننے والے، یا اللہ جو علماء فوت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ کانفرنس جاری کی میرے علامہ شہید نے، اللہ میرے علامہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ میرے یزدانی شہید اس کانفرنس کی رونق ہوتے تھے، یا اللہ جہاں سویا میرا یزدانی شہید اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ میرے حق نواز جنگوی کے درجے بلند فرما، یا اللہ میرے زیاد خفیظ کے درجے بلند فرما، یا اللہ جن بے ایمان قاتلوں نے یہ کردار انجام دیا ان بے ایمانوں کے چہروں سے کری نقاب دور فرما، یا اللہ میری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اللہ میرے ملک کو سالمیت عطا فرما، یا اللہ میاں جماعت علی کے اولاد کو پوتوں کو یا اللہ بیٹوں کو یا اللہ سب کو اسی طرح نیکی کا کام جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے بہادر علی کو اور بہادر بنا دے، یا اللہ اس کے بازوؤں کو اور قوت عطا فرما دے، اس کی سیف کو اپنی تلوار کے لیے سیف بنا دے، اپنے دین کے لیے سیف بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ نظر بد سے بچانا، اللہ میری جماعت کو نظر بد سے بچانا، یا اللہ جن بےایمانوں نے میرے چمن میں آگ بھر دی، میرے علامہ کو شخیر کر دیا، یا اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارا رونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ کتنے ایسے ساتھی ہیں جو گزشتہ سال اس کانفرنس میں موجود تھے، اللہ آج نظر نہیں آئے، حکیم عمران نظر نہیں آیا، اللہ اس کے درجے بلند فرما، اس کی بچیوں کو صبر عطا فرما، اس کی بیوی اور بھائیوں کو اللہ صبر عطا فرما، اسی طرح اور کوئی دوست یا اللہ جو بیمار ہے حکیم مختار کو اللہ صحت عطا فرما، کوئی فرماتے میرے ماموں بیمار اللہ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ تیرا بندہ کاری بھی بیمار ہے اللہ اسے صحت عطا فرما، اس کی دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ دعا فرماتا ہے ایک آنسو میرے بندے کا زمین پہ گر جائے وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الذُّبَابِ مکی سر برابر بھی کیوں نہ ہو میں تب بھی گناہ معاف کر دیتا ہوں، اللہ دیکھ اپنی نظر رحمت سے دیکھ تیرے بندے کس طرح آنسو بکھا رہے ہیں، اللہ کس طرح روئے جا رہے